پسند کرے. خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا، تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے. تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس. اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے، فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے. ہاں، اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر، مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے. لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا. میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں. وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہیں نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر، آج کل ہاتھ بڑا تھا. لیکن کہتے ہیں اگر اس کو مجھے بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا. تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی. مجھے بتائیے، ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹی کھا سکتا ہے ایک وقت؟ کیا کر لے گا؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے، اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں. ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں. امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بطور نصیحت اسے اپنانا ہے. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا، لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا. خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مضمون نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار. حضرت صاحب جو نا کرما والا شریف والے، تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے، تے جی وہ بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نا مطمئن زندگیاں فراہم کی، اطمینان بخش رویے حضور نے دیے. آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے. ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں، فلاں آدمی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں. یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے. انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے، پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں. بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی خوابیوں میں نظر لگا دیتی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے. بڑے سمجھدار لوگ لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سام سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے ڈرنا شروع کر دیا. رسیوں سے. وہ جی میں صبح کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا.
وہی ساتھ چلتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، سے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہتی ہے، جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا، ختم ہو جاتا ہے، باہر آ جائیں اس چیز سے۔ اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے۔ نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے، تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی؟ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اپنی ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری۔ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی۔ ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے۔ میں تک دیر سیدھا گیا سا ہے جی استاد یا کتھا پرسی کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں۔ بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی۔ ایک محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لگے تھے، مومنوں کی ماں۔ بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں۔